أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حبیب اللہ جدی خاطر کل کائنات بنی اسیوں ستوں صدقے ہوئے ساڈا رہبر پاک محمد کون دے بٹکے ہوئے ساڈا رہبر پاک محمد ہے کون دے بٹکے ہوئے ساڈے مکھ دے خاک ہے طیبہ دے اسی حاکم چمکے ہوئے اسی یار دی بنڈ وچ آ گئے اسی ازل تو بخشے ہوئے اسی یار دی بنڈ وچ آ گئے اسی ازل تو بخشے ہوئے ہر اتھروے گلے آکھدا اے غم خار نوں کڈ نہیں ہوندی ہر حاکم دل پیا آکھدا اے دلدار نوں کڈ نہیں ہوندی ہر حاکم دل پیا آکھدا اے دلدار نوں کڈ نہیں ہوندی اور ابو بکر عمر عثمان علی کسے یار نوں کڈ نہیں ہوندی سارے جگ نوں کڈ ہو سکدی مل کے بولو سرکار نوں کڈ نہیں ہوندی سارے جگ نوں کڈ ہو سکدی سرکار نوں کڈ نہیں ہوندی حضور دی پڑھنا چاہے آئیاں تے دائیوں نے پوچھے حلیمہ دس کی تو لے آئیے تے اماں حلیمہ نے کی کیا کی پوچھ دے سادیاں دائیاں دو جگ دا سلطان لے آئیاں سینے میلا کینو چمدی پھرا نیل جیا کوئی بھی نہ جیا کوئی زارا دبا مل کے بولو سبحان اللہ اللہ پیا کرے یار آج تیتھوں نہیں نکار تو سجے دیو سر چک لے تو سجے دیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجے دیو سر چک لے تو سجے دیو سر چک لے اللہ فرماوے گا اپنے محبوب کو کیا ہائے کوئی تینوں لبدا پھیدا سب نو تیرے آلارا ہائے کوئی تیرا واسطہ پاوے خالق کس نو مارا خالق
موڑا جے منا نہ میں تیرا واسطہ جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے جے منا نہ میں تیرا واسطہ جنہوں حضور دی شفاعت یقین ہے مل کے بولو جے منا نہ میں تیرا واسطہ لوکی کہن گے تو سجنے سر چک لے تو سجنے سر چک لے اللہ فرمائے گا اپنے محبوب میں کیا اج میزان پہ آپ کھلو جا کہندا یار اللہ اج میزان پہ آپ کھلو جا کہندا یار اللہ جس دا چاہے بار قید نیکیاں مالا پلا نیکیاں والا پلا مرضیاں کر سونیا سونیا تو مرضیاں کر سونیا پلا مالا رکھیا تو مرضیاں کر سونیا پلا مالا رکھیا تو سجدے سر چک لے جان بخشی امت سارے تو سجدے سر چک لے اور جڑا حضور کو حاکم ہوتا ہے بولے ذرا سبحان اللہ کل حاکم تو سے سوڑا اجری حاکم توئے کلی حیشے تو منڈی سی اجری قاسم توئے اجری قاسم توئے تیرے نالوں ود سونیا سونیا تیرے نالوں ود سونیا کئی ذات نہیں سانو پیارے تیرے نالوں ود سونیا کئی ذات نہیں سانو پیارے تو سجدے سر چک لے تو سجدے سر چک لے جان بخشی امت سارے تو سجدے سر چک لے منقبت کو پیش کر کے جانا چاہتا ہوں بولو سبحان اللہ رب دیے قرآن کبھی یاد کرے سے قرآن نے پوچھا کی یاد کرے سا شبیر احسان کبھی یاد کرے سے رب دیے قرآن کبھی یاد کرے سے بابا جی کے حکم پر ایک اور کلام کے چند اشعار بولو ذرا سبحان اللہ علی ورگا زمانے میں کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے میں کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے میں
کی خوبصورت شعر بولیے سبحان اللہ ہاں اچھی ذات علی کائنات علی جتنے کسے ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو کعبے وچ آوے مسجد وچ جاوے علی جتنے پیچھے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الہ العالمین جو پڑھائے جانے جانا کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما اور جانے جانا کے طفیل جمیع انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیات اہل بیت اطہار پنجتن پاک 12 امام حضور کے والدین کریمین علیہ اطہار ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع بعدات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے تمام بزرگان دین بالخصوص سید عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ حضرت سید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت سید بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ میرے آقا نعمت حضور مجدد الفیسانی رحمت اللہ میرے بادشاہ حضرت پیر سید حیدر شاہ رحمت اللہ علیہ تمام بزرگوں کی بارگاہ میں بلندی درجات کے لیے اور جتنے حاضرین میرے سمیت حاضر ہیں ہمارے جو احباب حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ ان سب کی قبروں میں اور ہم سب کے دلوں میں سورہ فاتحہ کا نور داخل فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ جس بندے کے منہ میں زبان ہے اور اس کے سینے میں ایمان ہے اسے زور سے پڑھنا چاہیے الصلاۃ السلام علیکہ یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل تکریم حضرت محترم سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اس محفل ذکر کا صدقہ اس گھر پر اپنی رحمت فرمائے، گھر والوں پر رحمت فرمائے، آپ سب پر میرے سمیت اپنا خاص کرم فرمائے۔ تعریفیں ساری اس ذات کے لیے ہیں جو رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، نور ہو کر خود اپنے نور سے محبت کرتا ہے۔ فرماتا ہے اپنی امت کو بدلا اللہ نور السماوات والارض، تیرا اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا۔ انسان جو ہے نا اس کے حواس خمسہ 5 ہیں، یہ آنکھوں سے دیکھتا ہے،
اور کانوں سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے اور ہاتھوں سے چھوتا ہے۔ آنکھ بتلاتی ہے کہ آنے والا مرد ہے یا عورت ہے، لمبے قد والا ہے کہ چھوٹے قد والا ہے، کالے رنگ والا ہے کہ گورے رنگ والا ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے، سجن ہے یا دشمن ہے، ماں ہے کہ بیٹی ہے، بیوی ہے کہ بہن ہے۔ یہ علم ہمیں آنکھ دیتی ہے۔ کان ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ جو آواز آ رہی ہے یہ اذان کی آواز ہے یا قرآن کی آواز ہے، یہ گانے کی آواز ہے یا کسی کے ہنسنے کی آواز ہے یا رونے کی آواز ہے۔ ہاتھ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، یہ کھردرا ہے کہ ملائم ہے۔ زبان بتلاتی ہے یہ میٹھا ہے کہ کھٹا ہے، یہ ترش ہے کہ خوش ذائقہ ہے۔ ناک بتلاتی ہے کہ اس کی بو خوشگوار ہے یا ناخوشگوار ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، وہ آنکھ میں دیکھنے سے نہیں آتا، وہ کانوں میں سننے سے نہیں آتا، وہ زبان کے چکھنے سے نہیں پتا چلتا، اسے سونگنے میں نہیں آتا، ہاتھوں سے مس کرنے میں نہیں آتا۔ تو کیا ہوا پھر جب وہ حواس میں آ نہیں سکتا، اب وہ فرماتا ہے ہمیں چاہت تھی کوئی ہمیں دیکھے، ہمیں پہچانے، ہمیں جانے، تو کہا فاحبب تو ہمیں محبت پیدا ہوئی تو ہم نے اپنے نور کی تجلی پھینکی۔ جب وہ پلٹ کر آئی تو اے محمد تیری تصویر بن گئی۔ کہا اب کوئی تو ہمیں جاننے والا ہو، کوئی پہچاننے والا ہو۔ تو پھر کیا کہا؟ کہا پیارے ہم نے تیری صورت بنا دی، ہم نے تیری صورت بنا دی۔ اس لیے حضور کے سوا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضور کے سوا کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ وہ جبریل امین سے ایک مرتبہ حضور نے پوچھا تھا کہاں تک رسائی ہے، اس نے کہا بہت اوپر تک ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا، تو سرکار نہ پگڑی باندھ رہے تھے، آپ نے فرمایا اچھا جا آج جتنا اوپر جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ایک گنبد ہے اوپر، بس وہاں سے آواز آتی ہے تو وہ پیغام سن کر آ جاتا ہوں۔ کہا ذرا آج نظر اٹھا کر دے۔ یہ جبریل جب سدرہ کے مقام پر نظر اٹھائی نا تو حضور پگڑی باندھتے ہوئے نظر آئے۔ جبریل نیچے کی طرف دوڑا، نیچے آیا تو حضور دستار باندھ رہے تھے، پھر اوپر کی طرف گیا، پھر دیکھا تو سرکار دستار باندھ رہے تھے۔ 7 مرتبہ گیا سدرہ پر، 7 مرتبہ نیچے آیا۔ حضور نے مسکرا کر کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں کیا بتلاؤں، وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں بھی آپ نظر آتے ہیں، یہاں دیکھتا ہوں یہاں بھی آپ نظر آتے ہیں۔ اپنے نور سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ نے ویسے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے نا وہ بڑی سونی ہے۔ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تیرا رب سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے، سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے۔ اپنی شان خود بیان فرمائی فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ سب بنانے والوں سے بہتر بنانے۔ اس نے جتنی میں مخلوق بنائی ہے بڑی حسین بنائی ہے۔ ہر بندے کو پھر اپنے حسن پر مان تو ہوتا ہے نا، تو یہ جبریل چونکہ فرشتوں کا سردار تھا تو اس کے ذہن میں ایک دن یہ بات آئی کہ میں جب بھی حضور کے سامنے جاتا ہوں، کبھی میں بشر بن کر جاتا ہوں، کبھی یہ شہد کی بنبناتی شہد کی مکھیاں بولتی ہیں نا، ان کی آواز میں وہی آتی تھی، اور کبھی گھنٹی کی آواز میں، جرس کی۔ تو اس نے ایک دن اللہ سے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے محبوب کو اپنی اصل صورت میں جا کر ملوں۔ دل میں اس کے یہ تھا کہ وہ جب مجھے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنا سونا جبریل ہے۔ جب جبریل نے دل میں تو بات یہ تھی اور یہ کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اصلی صورت میں ملوں، اللہ نے فرمایا جا اجازت ہے جا۔ حضور اس وقت خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ یہ جبریل اترا نا تو خانہ کعبہ شریف کے باہر ایک پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، اسی کے پتھروں سے خانہ کعبہ بنایا گیا۔ یہ اس پہاڑ پر اترا نا تو آگے نہ گیا۔ جب اس نے کہا نا میں جانا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اجازت ہے، ادھر سے جبریل چلا، ادھر اللہ نے حضور کے دل پر وحی کی محبوب وہ آ رہا ہے اور سارے پردے اتار کر آ رہا ہے، تم سارے پردے نہ اتارنا، تم صرف ایک ہی پردہ اتار دینا، تم سارے نہ اتارنا صرف ایک اتار دینا۔ یہ آ کر جبل ابو قبیس پر رک گیا، آگے نہ گیا۔ اللہ نے جبریل سے کہا کیا بات ہے، تو بڑے زور سے چلا تھا اور بڑے
طمطراق سے چلا تھا کہ میں جا کر دکھلاؤں گا انہیں اپنا حسن، تو تو آگے کیوں نہیں جاتا؟ تو جبریل نے ہاتھ باندھ کر کہا میرے اللہ میں کیا کروں، میں آگے جا نہیں سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا جو نور مجھے عرش سے اوپر نہیں جانے دیتا، وہ نور آج مجھے کعبے کے اندر بھی جانے نہیں دیتا ہے۔ خود نور ہو کر اپنے نور سے محبت کرتا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا معاذ اللہ حضور نور نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا نبی تو جہاں تھوک دے وہاں بھی نور آ جاتا ہے، تو اسے سبحان اللہ نہ کرنا توڑے دے پرچہ ہو جانا ہے۔ میں نے کہا میرا نبی تو ایسا نور ہے جہاں تھوک دے وہاں نور آ جاتا ہے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی، وہ آنکھ لے آئے تھے حضور کے پاس، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور کو کہنا چاہیے تھا جا کسی حکیم اور طبیب کے پاس، لیکن سرکار نے کہا لے آئے ادھر لے آئے۔ حضور نے ایسے اپنا تھوک مبارک لے کے نا ڈیلے پر لگا کر ڈیلا رکھا نا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں دوسری آنکھ کی روشنی بڑھاپے میں کم ہو گئی تھی، لیکن جو حضور نے لگایا تھا نا اپنا لعاب، وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ دیکھیں بندہ جتنا بھی سونا ہونا وہ دوسرے کو سونا نہیں بنا سکتا۔ اپنے حسن کی حفاظت اپنا آپ بچاتا رہتا ہے، مٹی سے، دھوپ سے، گرمی سے، کوئی کریم لگا، کوئی لوشن لگا، کوئی اور چیز لگا، کوئی اور چیز لگا، میری جلد خراب نہ ہو۔ اور جتنا بھی سونا ہو وہ دوسرے کو سونا نہیں بنا سکتا، لیکن یہ حضور ہیں اور ایسے نور ہیں کہ کھجور کی چھڑیوں پر ہاتھ لگائیں تو انہیں بھی نور کر دیتے۔ وہ دو صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر ہو گئی حضور کی محفل میں، جب اجازت ہوئی اب وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، حضور گھر میں داخل ہوتے ہوئے رک گئے، فرمایا کیوں ٹھہرے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہمارا گھر بڑی دور ہے، رات بڑی اندھیری ہے، رستہ خطرناک ہے، ہم اس لیے کھڑے ہو گئے کہ گھر جائیں تو کیسے جائیں، کوئی بتی روشنی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، وہ واپس آئے، حضور نے فرمایا ایک کھجور کی شاخ لے کر آؤ۔ وہی مسجد میں کھجور لگی ہوئی تھی، وہ کھجور کی ٹہنی توڑ کر لائے، حضور نے اس ٹہنی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ نور و نلا نور ہو گیا۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ، یہ تمہیں راستہ دکھائی جائے گا۔ اب وہ جب چلے تو آگے جا کے دونوں کا راستہ ہو گیا تھا علیحدہ علیحدہ، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو یہ ٹہنی لے کر جائے تو میں گھر نہیں پہنچتا ہوں، اگر میں لے کر جاؤں تو تو نہیں پہنچتا ہے۔ تو وہ دوسرا زیادہ سمجھدار تھا، اس نے کہا نادان نہ بن، تو اپنی ٹہنی کو اس ٹہنی سے رگڑ دے، یہ محمد کا نور ہے، یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ وہ شاخ سے شاخ رگڑی تو وہ روشن ہو گئی۔ تو خود نور ہو کر اپنے نور سے محبت کرتا ہے، اور کتنی محبت کرتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے نا کہ اللہ پہ کبھی یار نوں کتنی محبت کرتا ہے۔ معراج کی شب محبوب کو بٹھا کر کہا میں تجھ سے تیری امت کے بارے میں مشورہ کرتا ہوں، بتلا تیری امت کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ عرض کی کہ اگر تو ہم سے مشورہ چاہتا ہے پھر ہماری تو ایک ہی تمنا ہے کہ ہماری امت بخش دے، ہماری امت بخش دے۔ اللہ نے فرمایا پھر غم نہ کر، سجدہ تم کر لینا، اٹھا ہم لیں گے، بخشوا تم لینا، بخش ہم دیں گے۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے، اور درود و سلام ہے ان پر کہ جن سا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، جو بے مثل اور بے مثال ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، انہوں نے اپنے بیٹے شیش کو بلا کر کہا کہ سن، زندگی ایسے گزرے کہ توحید پر بھی تو قائم دائم رہے اور محمد کریم پر بھی درود و سلام پڑھتا رہے۔ اس نے کہا یہ توحید والی بات تو سمجھ آ گئی، محمد کریم پر درود و سلام پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا سن، میں آدم کی توبہ اگر قبول ہوئی ہے تو ان کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے، اور میرے رب نے مجھ سے کہا تھا جب میں نے ان کا نام عرش پر لکھا دیکھا تھا تو میں نے پوچھا تھا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا آدم سن، یہ ہوں گے تیری اولاد میں سے لیکن ہیں یہ تیرے بھی سردار۔ اے آدم سن، اگر یہ محمد نہ بناتا تو میں کسی چیز کو بھی نہ بناتا۔ یہ کیوں گلی سجی ہوئی ہے؟ یہ ابھی بھی بچے ہمیں وہاں لے گئے، وہاں پہاڑی بنی ہوئی تھی، یہاں بھی بنی ہوئی ہے، ادھر بھی بنی ہوئی ہے۔ کس لیے یہ محفل سجی ہے؟ کس لیے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ دنیا کو پتہ چلے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حضور آئے نا تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ عرش سجا دے۔
محمد صدیق نے تو گلی سجائی ہے نا، اللہ نے حکم دیا عرش سجا دے، جنت سجا دے، جنت کے دروازے کھول دے، حوروں کو کہو کہ بند سمر جائیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دے۔ اور اسرائیل کو بلایا، اسرائیل حاضر ہوئے، فرمایا آج رات روح نہ قبض کرنا۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کے میلاد کی رات ہے، اگر تو کسی کی روح قبض کرے گا اس گھر سے رونے کی آواز آئے گی۔ میں نہیں چاہتا میرا یار دنیا میں جائے تو کسی گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہو۔ میکائیل کو بلا، جی مولا، فرمایا آج کی رات سے لے کر اگلے سال کی 12 ربیع الاول تک کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو۔ یا اللہ بیٹی تو تیری رحمت ہے، فرمایا رحمت ہے لیکن مکہ کے لوگ اسے زحمت سمجھتے ہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو باپ اسے جا کر زندہ دفن کرے گا، اور جب باپ دفن کرے گا تو ماں روئے گی۔ میرے محبوب کے میلاد کی رات ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا محبوب دنیا میں جائے تو کسی ماں کے رونے کی آواز ہے، اس لیے کہ میں وہ نبی بھیجنے لگا ہوں جو ماں کو رلانے نہیں، ماں کو ہنسانے والا ہے، ماں کو ہنسانے والا ہے۔ آج سے لے کر اگلی 12 ربیع الاول تک جس کے گھر میں پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو، یا اللہ کیوں ضروری ہے بیٹا پیدا کرنا؟ فرمایا اس لیے کہ چودھری کے گھر بیٹا پیدا ہو اور لڈو تقسیم کرتا ہے، ہم بیٹے تقسیم کریں گے اس لیے کہ محبوب بے مثل ہے تو خیرات بھی بے مثل ہوگی۔ پورا سال بیٹے تقسیم کیے۔ آج ہمیں کہتے ہیں جلوس کہاں سے نکلا ہے؟ میں نے کہا یہیں سے نکلا۔ جبریل سے کہا 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر 3 نور کے جھنڈے لے کر جا، ایک کعبے کی چھت پر لگا، ایک بیت المقدس پر لگا، ایک سیدہ آمنہ کے گھر پر لگا۔ ہم جھنڈے اس لیے لگاتے ہیں، یہ جبریل کی سنت ہے۔ ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں، یہ جبریل کی سنت ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا نور میرے بدن میں آیا نا، یہ دیکھیں ہمارے گھروں میں جب بچیاں حاملہ ہوتی ہیں نا، ہمارے گھروں میں بیویاں جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے، ان کی طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، انہیں الٹیاں شروع ہوتی ہیں، انہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، اور بلکہ صرف وہ نہیں اوپر والے بھی آوازاری کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک کی ماں فرماتی ہیں کہ جب حضور کے نور سے میں حاملہ ہوئی، فرماتی ہیں کوئی انقباض نہیں تھا، کوئی طبیعت میں تبدیلی نہیں تھی، صرف ایک فرق یہ ہوا کہ جب حضور کا نور میرے بدن میں آیا تو میرے بدن سے خوشبو آنے لگ گئی، میرے بدن اطہر سے خوشبو آنے لگی۔ اور کیوں نہ آتی؟ جن کا پسینہ کائنات کی سب سے بڑی خوشبو۔ یہ انس بن مالک صاحب، یہ رسول ہے نا، یہ کہتے ہیں میں حضور کا خادم تھا، میں حضور کے گھر میں رہتا تھا، صحابہ حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے تو وہ خالی نہیں آتے تھے، وہ خالی نہیں آتے تھے۔ یہی تو صحابہ نے سکھلایا ہے کہ اپنے مرشد کے دروازے پر کبھی خالی نہیں جانا چاہیے۔ صحابہ کے مرشد تھے سرکار، وہ جب حضور کی خدمت میں جاتے تو خالی نہیں جاتے۔ میرے بابا جی حضرت پیر سید حیدر شاہ صاحب فرماتے تھے، اوے اللہ دے بندے ہو، پیر خانے آیا کرو، اور کوئی نہ ایک ماچس دی ڈبی لے آیا کرو۔ تو ایک دن کسی نے کہا حضور ماچس کی ڈبی تو ٹکے کی ملتی ہے۔ آج سے 60 70 100 سال پہلے اتنے کی ملتی تھی، بولو تو صحیح، پتہ نہیں ہوں تو مہنگائی تو چپ ہو گیا، عادت کی وجہ سے چپ ہو گیا، بولو ٹکے کی ملتی تھی۔ اس نے کہا اس ٹکے کی ماچس کی ڈبی کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ فرمایا تیری نگاہ وہاں نہیں گئی۔ پوچھا حضور اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا جب وہ ڈبی سے تیلی نکلے گی نا، اور اس تیلی سے جلے گی آگ، اگر اس چولہے پر 1000 بندے کا کھانا بھی پکانا تو جتنا ثواب کھلانے والوں کو ملے گا اتنا اس تیلی سے آگ جلنے کی وجہ سے اس ڈبی لانے والے کو ملے گا۔ تو صحابہ چونکہ حضور کے غلام تھے تو حضرت انس کہتے ہیں وہ خالی نہیں آتے تھے، انہیں پتا تھا کہ حضور کو خوشبو بڑی پسند ہے، تو وہ خوشبو لاتے تھے حضور کے لیے، بڑی بڑی قیمتی خوشبویں، بڑی بڑی اعلیٰ ترین خوشبویں۔ انس کہتے ہیں پھر ایک شیشی نہیں آتی تھی، 2 شیشی آتی تھی، انہیں پتا تھا ایک نوکر بھی تو حضور کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ انس کہتے ہیں جب وہ خوشبویں آ جاتی نا اور شیشیاں اکٹھی ہو جاتی، آپ کبھی خوشبو لینے جائیں نا، آپ عطر والے سے کہیں کوئی عطر دکھلا، وہ ایسے نا اس ہاتھ پر لگائے گا، آپ سونگے، آپ کہ نہیں یہ نہیں کوئی اور دکھلا، تو وہ پھر ادھر لگاتا ہے، آپ اسے سونگے، آپ کہ نہیں اور دکھلا، اب وہ تیسرا عطر لگائے نا تو اس کی خوشبو نہیں آئے گی۔ جب 2 عطروں کی خوشبو آ جائے تو تیسرے کی خوشبو، یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کسی کے گھر جائے، پہلے وہاں مٹھائی کھا لے، پھر اوپر سے چائے پیے تو انہوں نے کہنا تسی کھنڈ نہیں پائی چاہ دے وچ، تسی چاہ چ مٹھا نہیں پایا۔ 2 خوشبوؤں کے بعد تیسری نہیں آتی۔
یہ جو بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس ایک دوائی ہوتی ہے، وہ لگانے سے پہلی خوشبو ختم ہوتی ہے۔ انس کہتے ہیں جب شیشیں اکٹھی ہو جاتی نا تو میں ادھر کھول کر لگاتا سونگتا، پھر ادھر لگاتا سونگتا، پھر یہاں لگاتا سونگتا، پھر یہاں لگاتا سونگتا۔ کہتے ہیں پھر ساری شیشیاں رکھ دیتا، پھر میں اٹھ کر اندر جاتا۔ حضور تشریف فرما ہوتے تھے، گرمی کا موسم ہوتا تھا، حضور کو پسینہ آیا ہوتا تھا، کہتے ہیں میں جا کر حضور کا ہاتھ تھام لیتا، حضور کا ہاتھ چومتا، چومنے کے بعد حضور کے قریب ہو کر نا سبحان اللہ نہیں کرنی تھی سب، کہتے ہیں حضور کے قریب ہو کر سانس زور سے کھینچتا، کہتے ہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں انس بن مالک کی جان ہے، کائنات کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں تھی جو حضور کے پسینے میں ہوتی تھی۔ حضور امام یہ مولانا عبدالرحمن جامی نے لکھا ہے کہ ایک عورت آئی تھی حضور کے پاس، نبی پاک کا ایک بستر جو تھا نا وہ چمڑے کا تھا، چمڑے کے بستر پر جب حضور لیٹتے تھے نا تو پسینہ مبارک جو تھا نا وہ اس چمڑے پر اکٹھا ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک عورت آئی، اس نے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، حضور نے فرمایا کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے۔ یہ ہمارے ادھر یہ عجم کے ملک ہے نا، یہاں اتنا خوشبو کا رواج نہیں ہے، عربوں کے اندر خوشبو لازم ہر بندے کے پاس ہوتی ہے، ہر بندے کی جیب میں ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے تو مجھے خوشبو کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ مجھے خوشبو دے دیجیے۔ حضور نے مسکرا کر کہا تو دنیا کی جو خوشبو کہے ہم تجھے وہ لے دیتے ہیں، جو عطر چاہے۔ اس نے کہا حضور مجھے یہ عطر نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ لگے گے کپڑے پر، کپڑا دھلے گا خوشبو ختم ہو جائے گی، مجھے تو وہ عطر چاہیے کہ کپڑے پر لگے کپڑا پھٹ جائے لیکن اس کی خوشبو نہ جائے۔ حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اپنا پسینہ عطا کر دیجیے۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور نے نا یہاں انگلی رکھی، آپ نے کہا کوئی شیشی ہے؟ اس نے ڈب سے شیشی نکالی، یوں انگلی رکھ کر نا حضور نے پسینے کے چند قطرے ڈالے، پھر ادھر انگلی رکھ کے پسینے کے چند قطرے ڈالے۔ وہ عورت گھر پہنچی، اس نے اپنی بیٹی کی خوشبو، بیٹی کے لیے جو خوشبو لی تھی اس پسینے میں ملائی۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ بیٹی نے خوشبو لگائی، وہ شادی ہو کر گئی، پہلی رات میں اللہ نے اسے امید کی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو اس میں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ امام مالک فرماتے ہیں 7 پشتوں تک حضور کے پسینے کی خوشبو آتی رہی، 7 پشتوں تک حضور کے پسینے کی خوشبو آتی رہی۔ اس گھر کا نام ہی بیت الطائبین پڑ گیا، خوشبو والوں کا گھر۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، ایسے آقا ہیں۔ آمنہ پاک فرماتی ہیں حضور کا نور میرے بدن میں آیا تو خوشبو آنے لگ گئی۔ فرماتی ہیں جتنی دیر حضور میرے مہمان رہے میں جس پتھر پر قدم رکھتی تھی وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کوئی پرندہ میرے اوپر سے نہ گزرتا تھا، کوئی جانور میرے آگے نہ چلتا تھا۔ کبھی کبھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں خوب پر پانی لینے کے لیے جاتی، میری سہیلیاں ڈول ڈالتی اور پھر ڈول کھینچ کر اپنے مٹکے بھرتی تھی، لیکن جب میری باری آتی میں ڈول ڈالنے کا ارادہ کرتی تو کنویں میں سے آواز آتی تھی، زمزم کا کنواں بول کر کہتا تھا اے نبی کی ماں تجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چل کر خود تیرے قدموں میں آ رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں پانی جوش مار کر کناروں پر آ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہر مہینے ایک نبی کی زیارت ہونے لگی۔ فرماتی ہیں پھر وہ وقت آ گیا جب حضور کی ولادت تھی، حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی مرمت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا اور آخری رات کا پہر تھا، میں اکیلی تھی، مجھے اس وقت عورتوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میرے کمرے کا جو ستون تھا نا وہ پھٹ گیا، اس میں سے 4 لمبے قد والی عورتیں نکلی، ایک سرہانے کھڑی ہو گئی، ایک قدموں کی طرف، ایک دائیں اور بائیں۔ میں نے حیرت سے کہا کون ہو تم؟ نہ تم مکہ کی رہنے والی، آپ چونکہ حضرت آمنہ مدینے کی رہنے والی تھی تو سسرال مکہ تھا، پیکا ان کا مدینے تھا، تو انہوں نے کہا نہ تم مکے کی رہنے والی نہ مدینے کی رہنے والی نہ تم قریش سے ہو، کون ہو تم؟ تو فرماتی ہیں جو سراہنے تھی اس نے کہا آمنہ غم نہ کر، فکر نہ کر، میں حوا علیہ السلام تمام کائنات کے مردوں اور عورتوں کی ماں ہوں۔ آپ فرماتی ہیں میں حوا ہوں، یہ قدموں کی طرف حاجرہ ہے، یہ دائیں طرف مریم بنت عمران ہے اور یہ بائیں طرف آسیہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا نبیوں کی ماں، اے نبیوں کی بیویوں، تمہیں تو ہزاروں سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ انہوں نے کہا سچ کہا، ہم تو اپنی قبروں میں آرام کر رہی تھی، اللہ کا حکم آیا اے نبی کی بیویوں، اے نبیوں کی ماں، اپنی قبریں چھوڑا، میرے محمد کی دائیاں بن کر چلی جائے۔ میں نے کہا حضور کی تو دائی جیسی کسی کی دائی نہیں،
تو پھر جس کی دائی جیسی دائی نہیں ہو سکتی اس کی ماں جیسی ماں کیسے ہو سکتی؟ پھر ان جیسا کوئی حیثیت۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر جب حضور کی ولادت کے آثار ہوئے نا، فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے حجرے میں بڑے بڑے پرندے تھے جن کے پر جو تھے وہ سبز تھے، ان پر زبرجد اور یاقوت جڑے تھے، وہ آ کر میرے جسم سے اپنے پر جو تھے نا وہ مس کرتے تھے۔ فرماتی ہیں پھر کسی نے دودھ کا پیالہ دیا، اس نے کہا پی لیجئے۔ فرماتی ہیں میں نے دودھ کا پیالہ پیا، اچانک سامنے ایک پردہ آیا اور پھر آواز آتی تھی یا رسول اللہ جلوہ فرمائیے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا رسول اللہ تشریف لائیے، یا خیر البریہ، یا خیر البریہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، بس اتنی دیر تھی اچانک مجھ سے نور نکلا، میں نے بند کمرے میں بیٹھ کر شام کے محل دیکھ لیے۔ فرماتی ہیں جب گود میں دیکھا تو اللہ کے محبوب مسکرا رہے تھے۔ حضور کی پھوپھی ہیں حضرت صفیہ، وہ فرماتی ہیں 7 معجزے میں نے دیکھے اس وقت۔ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو حجرے میں چراغ جل رہا تھا، جب حضور آئے تو پھر چراغ کی روشنی نظر نہیں آتی تھی، حضور کا نور نظر آ رہا۔ فرماتی ہیں دوسرا معجزہ یہ میں نے دیکھا، حضور کا ختنہ ہوا ہوا تھا۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ ناڑو نہیں تھا۔ ناڑو کیوں ہوتا ہے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو بچے کو جو اس کے پیٹ میں ماں کے خوراک دی جاتی ہے نا وہ ناڑو سے دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جو خوراک ہوتی ہے وہ پلید ہوتی ہے، وہ خون ہوتا ہے نا وہ پلید ہوتی ہے، تو اللہ منہ سے نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تیرا منہ پاک ہے، اس سے تو نے ہمارا بھی ذکر کرنا ہے، ہمارے یار کا بھی ذکر کرنا ہے، اس لیے ماں کے پیٹ میں ہم تجھے جو خوراک دیں گے نا وہ ناڑو کے ذریعے دیں گے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہے حضور کا ناڑو نہیں تھا۔ اللہ نے کہا محبوب ہم نہ تجھے اس جہان میں کھانے پینے کا محتاج رکھیں گے نہ اس جہان میں کھانے پینے کا محتاج رکھیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور خالی شکم ہوتے تھے نا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پیٹ مبارک بھرا ہوا۔ اب توجہ کیجئے، فرماتی ہیں حضور مختون شدہ تھے، ختنے ہوئے ہوئے تھے، ناڑو نہیں تھا، نور حضور کا چراغ پر حاوی تھا۔ فرماتی ہیں جب حضور آئے نا حضرت صفیہ فرماتی ہیں آتی حضور نے نا زمین پر ہاتھ ڈالا اور مٹی لے کر نا یوں آسمان کی طرف اونچا کیا۔ فرماتی ہیں جب حضور نے ہاتھ اونچا کیا نا تو آواز آئی، فرشتوں کی آواز آئی، جبریل نے پکار کر کہا اے دنیا والو مبارک ہو، حضور نے آتے ہی دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا حضور سجدے میں گر گیا۔ آتے ہی سا ہمارا بچہ تو روتا ہے نا، بولیں ہم بھی روئے ہیں، اور رونا صحت کی علامت ہوتا ہے۔ بچہ روئے نا تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہ روئے اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمار ہے، اسے کو مسئلہ۔ ہم تو روتے ہیں نا لیکن حضور روئے نہیں، آتے ہی سجدہ کیا۔ ہمیں تو اتنی عمر ہو گئی ہے تو آج تک سجدے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اللہ نے وہ توفیق ہی نہیں دی کہ ہم سجدہ کر لیں، لیکن حضور جب آئے تو آتے ہی سجدہ کیا۔ حضرت صفیہ فرماتے ہیں جب سجدہ کیا نا تو میں دوڑی، میں نے دیکھا لب مبارک ہل رہے تھے، میں نے کان قریب کیا نا تو حضور کے لبوں سے آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ میں ابھی بھی حضور کا میلاد نہ مناؤں جس نبی نے آتے ہی سب سے پہلے تیری اور میری بخشش کی دعا کی؟ ابھی بھی ان کے آنے پر جھنڈا نہ لگاؤں، ابھی بھی ان کے آنے پر گھر نہ سجاؤں، ابھی بھی ان کے آنے پر ان کا ذکر نہ کروں، ابھی بھی ان کے آنے پر ان کا نعرہ نہ لگاؤں؟ ایک احسان کوئی ہم پر کر دینا تو حلال کی جو اولاد ہوتی ہے نا، نسل حلال جو ہوتی ہے وہ مرتے دم تک اس کے احسان کا ذکر کرتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کہہ جاتی ہے کہ اس کا تمہارے باپ پر احسان ہے، لہٰذا اس کے احسان نہیں، اب ٹائم نہیں ہے، یہ کہہ جاتے ہیں اپنی نسل کو بھی اس کا تمہارے باپ پر احسان ہے، ساری زندگی اس کے سامنے سر نہ اٹھانا۔ ارے ایک احسان ہم پر کوئی کر دے تو ساری زندگی گن گاتے ہیں۔ اتنے ہمارے جسم پر بال نہیں ہے جتنے حضور کے احسان ہمارے اوپر، اتنے جسم پر بال نہیں جتنے حضور کے احسان۔ ابھی بھی میں میلاد نہ مناؤں؟ فرماتی ہیں حضور کے لبوں سے آواز آتی رب حبلی امت۔ کون سی جگہ جہاں حضور نے یاد نہیں کیا؟ غاروں میں امت کی دعا کی، عرش پر امت کی دعا کی۔ فضل بن عباس فرماتے ہیں جب حضور کو دفن کیا نا ہم نے قبر عطر میں رکھا تو کہتے ہیں میرے ذمہ تھا کہ تو نے اینٹیں لگانی ہیں۔ کہتے ہیں آخری اینٹ جب میں لگانے لگا نا تو میں نے اپنی انگوٹھی جو تھی نا وہ اندر گرا دی جان بوجھ کر کہ اس انگوٹھی کے بہانے میں حضور کو دیکھوں۔ کہتے ہیں پھر جب آخری اینٹ رکھنے لگا تو میں نے کہا میری انگوٹھی گر گئی ہے، تو باقیوں نے کہا ٹھیک ہے اٹھا لے۔ کہتے ہیں وہ آخری اینٹ سے پہلے میں نے ہاتھ جب انگوٹھی ڈالنے کے لیے اندر ڈالا نا تو میں نے حضور کے چہرے مبارک سے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا حضور کے لب ہل رہے تھے۔
میں نے کان قریب کیا تو حضور کے لبوں سے آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت بخش دے، یا اللہ میری امت بخش دے، یا اللہ میری امت بخش دے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کوئی ہے حضور جیسا؟ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں نبی ہوگا اور اس کی امت آمنے سامنے ہوگا۔ اللہ نبی سے کہے گا لے کر آؤ امت، حضرت موسیٰ امت لائے، اللہ فرمائے گا موسیٰ تقسیم کریں کی کہ وہ نیکوں اور گناہگاروں کو علیحدہ کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ حضور فرماتے ہیں نیکوں میں جا کر کھڑے ہو جائیں، کہیں گے یا اللہ یہ میرے ہیں، انہوں نے میری باتیں مانی تھی، میرے احکام پر عمل کیا تھا، یہ میرے ہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو جانے اور یہ جانے۔ 1,24,000 نبی کم و بیش یہی کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں پھر آخر میں ہماری باری آئے گی، میرا رب فرمائے گا محبوب لا امت، نیک علیحدہ کر اور بد علیحدہ کر، نیکوں کو بھیجتا ہوں جنت میں اور بدوں سے نپٹ لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ہم بھی امت علیحدہ کریں گے، نیک علیحدہ کریں گے اور گناہگار علیحدہ۔ جب سارے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے نا تو حضور فرماتے ہیں میں نیکوں سے نکل کر گناہگاروں کے درمیان آ کر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں عرض کروں گا یا اللہ یہ نیک ہیں، یہ تو لے لے، یہ گناہگار ہیں، انہیں میرے حوالے کر دے۔ ایک حضور کی محبت ہی تمہارے پاس اور کیا ہے؟ جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں تیری رحمت والے۔ ایک حضور کی محبت ہی تمہارے پاس ہے، لوگ وہ بھی ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوں، حضور کی ولادت پر جلوس سے کافر کو تکلیف ہو تو سمجھ تو آتی ہے نا، کافر کو تکلیف ہو نا وہ سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ وہ کہے گا یہ کیوں اپنے نبی کا جلوس نکال دے۔ کافر کو تو سمجھ آتی ہے، میں حیران ہوں کلمہ پڑھ کر لوگوں کو تکلیف ہوتی، کلمہ پڑھ کر تکلیف ہوتی، عجیب بات ہے۔ تم نہ خوشی کرو حضور کے آنے کی تو دوسروں کو منع تو نہ کرو نا۔ لیکن بات کیا ہوتی ہے، ان کے گھر میں کسی بچے کی سالگرہ ہو یا لائٹیں بھی لگی ہوں، باہر دیگیں بھی پک رہی ہوں، اور چوک میں ایک بندہ بیٹھا ہو، کوئی بندہ اسے جا کے پوچھے یہ شفیع کے گھر کیا ہے، وہ کہے گا ان کے بچے کی برتھ ڈے ہے، مہمان آئے ہیں اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا وہ خوشیاں منا رہے ہیں، تیرے منہ پہ 12 کیوں بجے ہوئے، تیرے منہ پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ تو وہ کہے گا تو خوشی کیوں نہیں منا رہا؟ وہ کہے گا اس لیے کہ بیٹا ان کا ہے۔ بولنا نہیں تو سب بالکل۔ وہ پوچھے تو خوش کیوں نہیں، وہ کہے میں کیوں خوش ہوں، بیٹا میرا تو نہیں نا، بیٹا جن کا خوش وہ ہو نا۔ تو میں نے کہا کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی سے جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن کا نبی ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں، جن کا ہے وہ نعرے لگا رہے ہیں، جن کا ہے وہ جلوس نکال رہے ہیں، جن کا ہے وہ لنگر بانٹ رہے ہیں، جنہیں آنے کی خوشی ہے وہ خوشی منا رہے ہیں، اور جن کا تعلق ہی کوئی نہیں وہ چپ بیٹھے ہیں۔ اس میں جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے، نماز وقت نازک ہو گیا ہے، بس میں اتنی گفتگو پہ اکتفا کروں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پیچھے بھی میں پورا 1 مہینہ بیمار رہا ہوں۔ اب ربیع الاول کی مصروفیت اتنی ہے کہ 3 دن سے میں سو نہیں سکا ہوں، اور ساری رات میں جاگتا رہا ہوں اور سارا دن میں گاڑی چلاتا رہا ہوں، تو ڈرائیور بھی نہیں میرے پاس آج کل، تو وہ تکلیف ہے، تو میں بس یہاں پھر پہنچا۔ چلو جتنی دیر بیان ہوگا، زندگی رہی، کبھی وقت ہوا پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ انہی لفظوں پر ہی میں اکتفا کرتا ہوں، بس ایک میں بات عرض کروں گا کہ حضور کے بن جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت اچھی ہو جائے، حضور کے بن جائے۔ اس لیے یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم جیسا ایک گیا گزرا، ایک پیر تو نہیں میں اپنے آپ کو کہتا، ایک فقیر چھوٹا سا ہم جیسا گیا گزرا، وہ یہاں سے گزرے نا، اس روڈ سے گوجرے سے گزرے ادھر آنے کے لیے، کھدر والا جانے کے لیے، اور آپ میں سے کوئی بندہ وہاں کھڑا ہو نکر پہ، اور ہماری اس سے کوئی واقفیت شناسائی ہو جائے، تو تھوڑی سی بھی اگر ہمارے اندر نمک حلال ہوا نا تو وہ بریک لگ جائے گی، لگ جائے گی کہ نہیں لگے گی۔ تو پیچھے بھی اگر 3 بیٹھے ہوئے نا اور آگے ڈرائیور میرے ساتھ ہوا تو میں روک کے پوچھوں گا پتر کدھر جانا ہے؟ حضور گھر جانا سی، تو گڈی شڈی کوئی نہیں مل رہی، رات دیر ہو گئی ہے۔ تو اتنے کی تو لجپال ہے نا، منڈے آنا آکھاں گے نال نال ہو جاؤ انہوں اڑا لو۔ اگر میرے جیسا گیا گزرا اور کمینہ اتنا لجپال ہے تو پھر جن کا نام لینے سے سارے پیر لجپال بنے ہیں۔
حضور کے بنو، ورنہ دنیا میں تمہیں اکیلا چھوڑیں گے، نہ قبر میں اکیلا چھوڑیں گے، نہ حشر میں اکیلا چھوڑیں گے۔ سلام کے لیے کھڑے ہو۔